اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 236 یعنی 236 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ایک ایسی شخصیت ہے جس کو شاید 90 کی دہائی تک تو لوگ جانتے ہوں، لیکن اس کے بعد کی نسل نے شاید ان کا نام بھی نہ سنا ہو، لیکن اپنے دور کے یہ بڑے عظیم مفکر، دانشور اور بہت بڑے صحافی تھے۔ ان کی کئی زبانوں پر عبور جو ہے وہ لوگوں کے لیے باعث رشک تھا۔ یہ ہیں حضرت سید رفیق عزیزی۔ سید رفیق عزیزی بھی بالآخر اپنے رفیق اعلیٰ کو جا ملے۔ میں یہ بتا دوں کہ یہ اپنی کتاب یاد باقی ہے سے یہ اقتباسات پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو وہ دنیا کی تمام آسائشوں سے بے نیاز اور فقیرانہ زندگی گزارنے والے صحافی تھے۔ سید رفیق عزیزی کی عمر عزیز رحلت کے وقت کم و بیش 95 سال تھی۔ اپنی فقر کشی اور تلون مزاجی کے باعث ایک جگہ ٹک کر رہے، نہ روزی کمائی۔ اللہ تعالیٰ کو وہ اکثر اللہ بابا کہتے تھے اور یہی لکھتے بھی تھے۔ اللہ بابا نے ساری عمر ان کے رزق کا انتظام کیا، جسے وہ اپنی ضرورت سے زائد قرار دیتے تھے۔ گوشہ نشینی اور بار بار سکونت کی تبدیلی کے باعث وہ ٹیلی فون وغیرہ کے جھمیلوں سے بھی آزاد تھے۔ چنانچہ ان سے رابطے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ کوئی ان کا آخری رین بسیرا تلاش کر کے ان تک پہنچ جائے، یا جن سے ان کو قلبی تعلق ہوتا وہ انہیں خود ہی خط لکھ کر دنیا میں اپنے موجود ہونے کا احساس دلاتے رہتے تھے۔ مجھے بھی ان کے عنایت ناموں اور ان کے محب خاص علی احمد صابر صاحب کے ذریعے محترم و مکرم سید رفیق عزیزی کی صحت و علالت کے بارے میں پتہ لگتا رہتا تھا۔ سید رفیق عزیزی کو نئی نسل کے ادیب و شاعر اور صحافی شاید بالکل نہ جانتے ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا آخری دور خانقاہی انداز میں گزارا تھا۔ جہاں قیام ہوتا وہیں سے اپنے منتخب جرائد کو حمد، نعت، غزل اور مضامین وغیرہ ارسال کر دیتے، اور اس امر سے وہ قطعی بے نیاز تھے کہ کوئی انہیں کب اور کیسے شائع کرتا ہے۔ وہ مضامین کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتے تھے کہ کیوں نہیں شائع کیا اور کب کریں گے وغیرہ۔ معاوضے کی انہیں ضرورت ہوتی تب بھی طلب نہ کرتے۔ 50 تا 80 کی دہائیوں کے ادیبوں، شاعروں، صحافیوں اور قلمکاروں کے لیے سید رفیق عزیزی تعارف محتاج نہ تھے کہ ان میں سے نہ جانے کتنے اور کس نے ان سے اکتساب فیض کیا ہو۔ میرا قلمکاروں کے کسی درجے میں شمار تو نہیں ہوتا، لیکن 60 کے عشرے میں مجھے سید رفیق عزیزی سے تعارف کا شرف حاصل ہوا۔ اس زمانے میں وہ ماہنامہ نقاد سے وابستہ تھے، جو اپنی سیاسی و ادبی تحریروں کی وجہ سے عوام و خواص میں بہت مقبول تھا۔ اس رسالے کو سب سے زیادہ مقبولیت ابلیس کا روزنامچہ کی وجہ سے حاصل تھی، جس میں ابلیس ملکی و بین الاقوامی حالات پر اپنے مخصوص طنزیہ انداز میں تبصرے کرتا اور انسانوں کو ان کی بے حسی پر جھنجھوڑتا تھا۔ ماہنامہ نقاد کے دیگر سلسلے یہ تھے: قوم کا پیغام، فلاں کے نام، اس میں کسی نہ کسی بڑی شخصیت کے نام پاکستانی قوم کا پیغام پہنچا کر اسے کسی اہم قومی مسئلے پر متوجہ کیا جاتا تھا اور اس کی ذمہ داریاں یاد دلائی جاتی۔ اس کے علاوہ دیکھتا چلا گیا اور آنکھیں میری باقی ان کا،
کے عنوان سے قومی و سیاسی امور پر اظہار خیال کیا جاتا تھا۔ نقاد کے بانی و مدیر اعلیٰ ظفر نیازی کے قلم میں بڑی کاٹ تھی اور مذکورہ عنوانات سے اکثر تحریریں ان کی اپنی ہوتی تھیں۔ بعد میں سید رفیق عزیزی نے کچھ ذمہ داریاں سنبھال لیں اور پھر بتدریج یہ ساری تحریریں سید رفیق عزیزی ہی کے قلم کا شاہکار ہوتی تھی اور بڑی کاٹ ہوتی تھی ان کی تحریروں میں۔ ان کے نقاد چھوڑنے کے بعد کئی سال تک میں ان موضوعات پر نقاد کی ضروریات پوری کرتا رہا۔ اسی عرصے میں کبھی میری سید رفیق عزیزی سے علیق سلیق ہوئی تھی۔ اس کے بعد تو انہوں نے مسلسل اپنی محبتوں اور دعاؤں سے مجھے نوازا۔ ان سے اکثر ملاقاتیں کسی منصوبے کے بغیر اتفاقیہ اور اچانک ہوتی تھیں، لیکن میں نے ان کے دل میں ہمیشہ محبت کا وہی درجہ موزن پایا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس عاجز کی کیا بات انہیں اچھی لگتی تھی کہ ان سے مل کر آنے والے بھی اکثر مجھے یہی بتاتے تھے کہ سید رفیق عزیزی تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے میرے نام اپنے مکتوب میں یہ فقرہ لکھا، فقرہ سنیے ذرا۔ کون سا دن ہے کہ آپ کی ہڑک نہیں اٹھتی؟ یہ ان کا مخصوص انداز تھا۔ ایک بار کورنگی سے ایک بزرگ شاعر جو ہمارے بھی جاننے والے تھے، محترم علی محشر چساری صاحب، مجھ سے ملنے دفتر تشریف لائے تو انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ یعنی محشر صاحب اور سید رفیق عزیزی پیر بھائی ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اس حوالے سے دونوں کی ملاقات اکثر ہوتی ہے اور جب بھی تمہارا یعنی میرا ذکر آتا ہے تو سید رفیق عزیزی کی آنکھوں میں اشک تیرنے لگتے ہیں۔ مسلک سے بہت فرق کے باوجود ان جیسے بزرگوں کی محبت اور دعائیں ہمیشہ میرا سرمایہ حیات رہی ہیں۔ علی احمد صابر صاحب اپنے ایک دوست اور شاعر ارتضیٰ وارثی صاحب جو مرحوم ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ ایک اتوار کو میرے غریب خانے پر تشریف لائے۔ وہ بغیر پیشگی اطلاع کے آتے تھے کیونکہ اس زمانے ٹیلی فون وغیرہ کے بھی رابطے بہت کم ہوتے تھے۔ تو وہ تشریف لائے اور کہنے لگے ہم رفیق عزیزی صاحب سے ملنے جا رہے ہیں، وہ آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، سوچا آپ کو بھی ساتھ لے چلیں۔ ہم تینوں پہلے عنبر چغتائی صاحب کے گھر گئے، وہ ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ عنبر چغتائی صاحب کی بات کر رہا ہوں میں۔ ٹیکسی کر کے شاہ فیصل کالونی میں سید رفیق عزیزی کے ڈیرے پر پہنچے جو صرف ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ ہم سب نے ان کے ساتھ کافی وقت گزارا اور ہر ایک نے علم و عرفان کے موتی حسب توفیق جمع کیے اور اپنے گھر کی راہ لی۔ کئی روز گم ہونے کے بعد سید رفیق عزیزی کو میرا پتہ مل گیا تو انہوں نے 7 جنوری سن 2005 کو مجھے خط لکھا، جس میں صرف پتہ ملنے کا اظہار جن الفاظ میں کیا اس سے ان کی مجھ سے بے پایاں محبت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ لکھا انہوں نے، محسوس ہوا کہ محبت کا خزانہ معین کمالی مجھے یوں مل گیا جیسے کسی کو چشمہ آب حیات مل جائے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی مصروفیات، طبیعت کا حال، حافظے کی کمی، مسلمانان عالم کی بے حسی، مسلم حکمرانوں کی بے بسی اور خود پر اللہ بابا کی رزاقی کا ذکر کیا۔ خط کے حاشیے میں اپنا پتہ لکھ کر اسے ان الفاظ پر ختم کیا، دیکھیے کب تک رہوں اور کب بلاوا آ جائے، جسے پڑھ کر میں ان سے ملنے کے لیے بے تاب ہو گیا۔
اس دوران میں نے روزنامہ امت کے ایک رپورٹر سے فون پر سید رفیق عزیزی کا غائبانہ تعارف کرایا اور فرمائش کی کہ وہ ان سے مل کر انٹرویو کے لیے علم و ادب کے عظیم خزانے کو قلم بند اور محفوظ کر لیں۔ رپورٹر میرے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا اور سید رفیق عزیزی سے ملا۔ ان سے ملاقات پر خوشی کا اظہار کر کے پھر مجھے بتایا کہ سر، شعر و ادب اور علم و آگہی کی اس بلندی تک پہنچنا میرے لیے ممکن نہیں۔ ان کی بہت سی باتیں تو میرے سر کے اوپر سے گزر جائیں گی، اس لیے یہ انٹرویو مجھ سے نہیں ہو سکتا، آپ ہی کر لیں۔ میں کیا اور میری بساط کیا، میں اس تفصیلی انٹرویو کے لیے وقت نہ نکال سکا جس کا قلق مجھے زندگی بھر رہے گا۔ تاہم ایک رات میں نے اپنے چھوٹے بیٹے محمد وسیم الدین سے کہا کہ آج وہ کچھ وقت نکال کر میرے ساتھ چلو تو تمہاری گاڑی میں چل کر رفیق عزیزی صاحب کو تلاش کرتے ہیں۔ رات کو ڈھونڈتے ہوئے اور لوگوں سے پوچھتے ہوئے شاہ فیصل کالونی نمبر 5 پر واقع ان کا گھر تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ غیر متوقع طور پر ہمیں دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ باری باری ہم دونوں کو گلے لگا کر خوب بھینچا اور وسیم کا بہت شکریہ ادا کر کے کہنے لگے۔ اب ان کا اسٹائل دیکھیے، کیا کہا انہوں نے، تم نے میرے جنازے کو کندھا دینے والے چوتھے فرد کو میرا گھر دکھا کر بہت نیک کام کیا ہے۔ عمر کے آخری مراحل میں تھے وہ اور بہت کم لوگ ملتے تھے ان سے، تو کہا کہ بہت نیک کام کیا ہے، جس کی اللہ بابا تمہیں بہت جزا دے گا۔ ان کے ساتھ کافی دیر تک نشست رہی اور معلومات کے خزانے سمیٹ کر واپس آنے لگے تو سید رفیق عزیزی نے مجھے کچھ رسائل اور وسیم کو سنگ مرمر کا ایک تحفہ دیا۔ ساتھ ہی بتایا کہ یہاں تک صدر سے Y2 منی بس آتی ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ پھر ملنے کے لیے آؤں گا۔ واپسی پر میں نے اپنے بیٹے وسیم سے پوچھا کہ تم بور تو نہیں ہوئے؟ وسیم نے کہا مجھے تو ایسے بزرگوں سے مل کر بہت خوشی ہوتی ہے اور سید صاحب سے ملاقات کر کے تو مجھے بے حد مزہ آیا، کبھی فرصت ہوئی تو دوبارہ چلیں گے۔ اس روز مجھے معلوم ہوا کہ سید رفیق عزیزی ماشاء اللہ 92 برس کے ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ قیام پاکستان سے پہلے وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے طالب علم تھے۔ یہاں سے انہوں نے فلسفے میں BA آنرز کیا تھا۔ میں بھی فلسفے کا طالب علم رہ چکا تھا۔ میں نے سن 1965 میں سندھ یونیورسٹی سے اسی مضمون میں MA کیا اور دوسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ گویا فلسفے کا یہ انجانہ رشتہ تھا جو سید رفیق عزیزی کے مجھ سے ذہنی و قلبی تعلق کا سبب بنا اور ان کے دل میں میرے لیے گنجائش پیدا ہوئی تھی۔ حد درجے کسر نفسی اور حد درجے کسر نفسی کی وجہ سے انہوں نے اپنی علمی فضیلت کا کبھی اظہار نہیں کیا تھا، لیکن اس روز ان سے گفتگو کر کے مجھے اندازہ ہوا کہ علم و معرفت کے اعلیٰ مدارج طے کرنے کے علاوہ سید رفیق عزیزی اردو، انگریزی، عربی، فارسی اور ہندی زبانوں پر مکمل عبور رکھتے تھے۔ 11 جولائی کو، یہ ہے 2008 کی بات، تو 11 جولائی کو نماز جمعہ کے دوران مجھ پر بڑی رقت طاری تھی اور بیت اللہ کا منظر گویا قلب و نظر میں جم کر رہ گیا تھا۔ اسی کیفیت میں گھر آ کر اخبارات کی ورقگردانی کرنے لگا تو 2 کالمی ایک سرخی پر نظر پڑی جو یہ تھی: رفیق عزیزی شعر گوئی میں پاکیزہ خیالات کے ترجمان تھے۔ یہ لفظ تھے
سے معلوم ہو گیا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ ان کی یاد میں ایک تعزیتی جلسے کی خبر تھی جو ڈاکٹر حسرت کاسگنجوی کے زیر صدارت حیدرآباد میں منعقد ہوا تھا۔ خبر سے سید رفیق عزیزی کے انتقال کی تو تصدیق ہو گئی، لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے کب، کہاں اور کس حال میں اس دار فانی سے کوچ کیا تھا۔ وہ دنیا مافیا سے بے نیاز اتنی بڑی اور دلاویز شخصیت تھے کہ کراچی کے کسی بڑے اخبار میں اپنے انتقال کی خبر کا احسان بھی گوارا نہیں کیا۔ ایسے نہ جانے کتنے گنج ہائے گرام آیا اس سرزمین پاک کی مٹی میں چپکے سے مدفون ہو چکے ہوں گے، جن کے ڈھول پٹتے ہیں نہ نقارے بجتے ہیں، لیکن اصل کامیابی ان کی ہے جو مانگے کی شہرت لے کر نہیں، صاف ستھری زندگی کا اعمال نامہ لے کر اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملتے ہیں۔ سید رفیق عزیزی کا شمار یقیناً انہی لوگوں میں ہوگا انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور شخصیت کے تذکرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور اس آپ سے درخواست کے ساتھ اجازت طلب کرتا ہوں کہ آپ میرے اس پروگرام کو آگے بڑھانے میں شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ باقی بشرط زندگی باقی۔